أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واخاہ اور ان کے بھائی ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کو بیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ و سلطان مبین اور کھلی سند کے ساتھ. انبیاء کا تذکرہ جاری ہے، ان کی قوموں اور خراب قوموں کی ہلاکت کا ذکر جاری ہے، اور اس سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ اور ریت دنیا کو یہ اہم نقطہ سمجھانا ہے کہ لوگوں اس اہم ترین نقطے کو پلے باندھ لو کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی نبی آ جاتا ہے، دعوی نبوت کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کی کامیابی اور ناکامی مکمل طور پر نبی کے پیغام کے ساتھ منسلک، متعلق اور معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے. جو لوگ نبی کے پیغام کو مان لیتے ہیں تو بالآخر نتیجہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عزت پاتے ہیں، اور آخرت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارا مقام جنت کی صورت میں تیار کر رکھا ہے. اور تاریخ عالم اس بات کی پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی ہے اور وہ لوگ جو ضد کے اندر آ گئے، مقابلے کے اندر آ گئے ہیں، کفر جنہوں نے اختیار کیا، وہ ذلیل ہوئے ہیں. قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم فرعون کو دیکھ لیجئے، قوم ثمود کو دیکھ لیجئے، قوم ہود کو دیکھ لیجئے. جس نے بھی انکار کیا، ظلم کیا، نشان عبرت بنا. اور اللہ کا اعلان ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر کڑی دوزخ کی آگ تیار ہے. تو مکہ والو غور کر لو، انبیاء کی تاریخ کے اوپر غور کر لو. اب تمہارے درمیان بھی اللہ کے نبی موجود ہیں. اے مکہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہیں. اب تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے، تمہاری شان کی برتری اسی میں ہے، تمہاری رفعت اور بلندی اور عزت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بن جاؤ. مستقبل کے اندر مدینہ کی برگ و بہار اسلامی ریاست تمہارے حصے میں آئے گی، اور آخرت کے اندر اہل جنت میں سے ہوگے. اور اگر مقابلہ کیا، ضد کی، تو پھر مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا اور آخرت میں کافروں کے لیے آگ تیار ہے. تو یہی مضمون ایک اور دلیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، قصہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا. ان کو اللہ رب العالمین نے بھیجا قبطیوں کی طرف، کافروں کی طرف، فرعونیوں کی طرف، کہ ان کو دعوت ایمان دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کی تحریکی آزادی کے لیے کام بھی کریں اور بنی اسرائیل کی اصلاح بھی کریں. بے آیاتنا، ہم نے بھیجا اپنی آیات کے ساتھ. یہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے کہ جس دور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی نشانیاں، اتنے معجزات دیے ہیں کہ ایک عام آدمی کا دل اگر تھوڑا سا غور کر لے تو گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی آدمی جو دعوی نبوت کر رہا ہے اس میں حق اور سچ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا، تو اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ان کو معجزہ دیا. ڈنڈا ہوتا تھا، پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا تھا. اسی طرح اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے، نکالتے تھے، چمکدار بن جاتا تھا. یہ دو بہت بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر، حق ہونے کی، سچی نبوت کے اوپر دلائل تھے. اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں تھیں. ٹڈی دل کا عذاب، خون کا عذاب، سیلاب کا عذاب، اور جوؤں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب، قحط کا عذاب، پھلوں کے اندر کمی کا عذاب. تو یہ جتنے عذابات آئے فرعونیوں کے اوپر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے. معجزات اس طرح تھے کہ جب بھی کوئی عذاب تھوڑا سا طول پکڑ لیتا اور ان لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی تو دوڑ کر چلے آتے. اے حضرت موسیٰ، اللہ رب العالمین سے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر لے، اس عذاب کو دور کر لے، اس مصیبت کو دور کر لے، تو ہم مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، مشکل دور ہو جاتی، عذاب دور ہو جاتا.
تو پھر وہ مڑ جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ایسے عذابات تو آتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر بھی آتے رہے اور انکار اور جحود کے راستے کو ہی اختیار کیے لیتے۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ۔ سلطان مبین سے ایک مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل دی اسلام کے حق ہونے کی، توحید کے حق ہونے کی، جس کا جواب فرعونیوں کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کے دلائل کہ جس کا کاٹ اور جس کا جواب فرعونیوں کے پاس نہیں تھا۔ اور سلطان مبین سے مراد مفسرین حضرات نے وہ رعب اور دبدبہ بھی لیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ اور سلطان مبین سے مراد ڈنڈے کا معجزہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوتا تھا، اس کو پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، پھر پکڑتے تھے اور واپس وہ ڈنڈے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کن کی طرف؟ الی فرعون کی طرف، قبطیوں کی طرف، کافروں کی طرف، وملئ اس کے سرداروں کی طرف، وزیروں مشیروں کی طرف۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ قوم لوگ، عالین، سرکش، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے تھے، مالداری تھی، سرداری تھی، جس کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو گئے اور عام لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ فقالوا انؤمنوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ کیا ہم ایمان لے آئیں دو آدمیوں کی پر؟ گویا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کوئی مافوق الانسان چیز ہو، مافوق الانسان مخلوق ہو، کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو جس کو ہم دیکھ لیں، اس سے مرعوب ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ تو بشر ہے، انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو ہم اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انؤمن، کہ ہم ایمان لے آئیں لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو آدمیوں کے اوپر، وقومہما، اور اس کے اوپر مستضاد یہ کہ یہ ہماری غلام قوم کے دو آدمی ہیں، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، بنی اسرائیل تو ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں، کیا غلام قوم میں سے دو بندوں کو ہم اپنا سردار بنا لیں، ان کی بات کو مان لیں، ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں؟ تو یہاں پر عابدون کے اندر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عبادت کا مطلب محض اللہ رب العالمین کی پوجا و پاٹ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب اللہ رب العالمین کے غلامی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، جس طرح ایک نوکر اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو ہم نے مکمل زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی صورت کے اندر ہم عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ فکذبوہما، اب کیا ہوا؟ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کا انکار کر دیا، فکانوا، ہو گئے من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو مکہ والوں کو یہ بات سمجھائے گی، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لو گے تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان ہوگا، نہ اللہ رب العالمین کا کچھ نقصان ہوگا، اپنا ہی کچھ بگاڑ لو گے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا بگاڑا اس نے؟ اللہ رب العالمین کا کیا بگاڑا؟ اللہ کی کائنات پہلے بھی چل رہی تھی، بعد میں بھی چل رہی، اپنے آپ ہی کو ہلاک کر دیا بے کلزم کی موجوں کے اندر، اور اس وقت اس کو ہوش آئے جب وقت گزر گیا تھا۔ تو مکہ والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بدر کا دن آنے سے پہلے پہلے ہوش کے اندر آ جاؤ، تمہارا فائدہ کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے، اس کی پر غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ کسی خراب بندے کے پیچھے چلنے میں انسان کی بے عزتی ہو سکتی ہے، رسوائی ہو سکتی ہے، ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ انسان اللہ کے پیچھے چلے گا، اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کسی اور ظالم انسان کی اطاعت کرنے سے، اس کے پیچھے چلنے میں، فرعون جیسے لوگوں کو پیچھے چلنے میں ذلت ہو سکتی ہے، رسوائی ہو سکتی ہے، آدمی ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیچھے چلے گا، اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، تو اس کی شان میں اضافہ ہوگا، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان اگر مسلمان ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے انسان کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر فرمایا فکذبوہما، لوگوں نے انکار کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کا، فکانوا، ہو گئے من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ جب اتمام حجت فرعونیوں کے اوپر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا، راتوں رات ہجرت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے پہلی بڑی ہجرت تھی۔ 4,70,000 بنی اسرائیل انہوں نے مصر کو چھوڑا اور شام و فلسطین کی طرف جانے لگے، آگے پانی آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لاٹھی مارو،
لاٹھی سمندر کے اندر ماری، 12 راستے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ایک ایک راستے سے ہو کر کے وہ پار ہو گئے، پیچھے سے فرعون اپنے لاہور لشکر سمیت آیا بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ بیچ پانی میں پہنچا تو من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، اس وقت رو رہا تھا، کرلا رہا تھا، وضاحت کر رہا تھا کہ موسیٰ کے رب کے اوپر، ہارون کے رب کے اوپر، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، سمندر کی مٹی لی اور اس کے منہ کے اندر دے ماری، الآن، ابھی مان لاتے، وقت ایسا ہی تھا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتے رہے، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ فکانوا، ہو گئے، من المہلکین، فرعونی کافر وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب۔ فرعونیوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات نصیب فرمائی۔ اور علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ تورات کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کسی قوم کو پورے کا پورا ہلاک نہیں کیا، جیسے قوم ہود کو، قوم عاد کو ہلاک کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ثمود کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا۔ تو جس وقت تورات نازل ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا رہا کافروں کو جہاد کرنے کا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سزا دی، مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ براہ راست کوئی آسمانی بجلی گرا کر کے، زلزلہ بھیج کر کے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تباہ و برباد ہلاک نہیں کیا۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب تورات، لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ، یہ کتاب کس کے لیے آتی ہے؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، تاکہ لوگ اس سے ہدایت، رہنمائی حاصل کریں، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے نماز پڑھنی، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے شادی کرنی، کیسے بیاہ کرنے، کیسے فیصلے کرنے، کیسے اقتدار کا نظام چلانا ہے، اس کتاب سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کے بارے میں بھی فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتلاتا ہے، زندگی کا جو کامیاب راستہ ہے اس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور قرآن جس مقصد کے لیے کیسے بیان کرتا ہے، قرآن کے اندر کیسے بیان ہے، لیکن کس برائے کس نہیں کہ مزہ لے کر آدمی چھوڑ دے، عبرت پکڑنے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی نبی موجود ہوتا ہے، اس کی قوم ہوتی ہے، تو ان کو ماضی کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو 80 اور 82 لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، ایمان لائے، موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جس وقت عذاب آیا تو وہ محفوظ ہوئے، کشتی کے اندر ان کو بٹھا دیا گیا۔ تو کس سے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے آپ کی فکر کرنے والے بن جائیں اور عذابوں سے بچانے والے، اور عذابوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ انسان ایمان کے راستے کو، اسلام کے راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور سے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی صنعت کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئ اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ قوم لوگ، عالین، سرکش، بغاوت کرنے والے، فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لیں، لبشرین، دو انسانوں کے اوپر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر، مثلنا، جو ہماری طرف بشر ہیں، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل، لنا عابدون، وہ تو ہمارے غلام ہیں، فکذبوہما، پس لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا لیا، فکانوا، ہو گئے وہ لوگ من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب تورات، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یہتدون، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت پائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔